تعالیٰ کا کلام کسی بندے کے سینے میں آ جانا یہ خود ایک عظیم سعادت ہے۔ حق تعالیٰ کی ذاتی بابرکات اور اس کی صفاتی کمال نور مطلق ہے اور بندہ ظلمت محض ہے۔ اس ظلمت کا داغ میں یہ چراغ روشن ہو جانا اور نور مطلق کی کرنیں اس میں گھومنا اور انشراح قلب یہ اندر ڈال لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندہ ہے، مردہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ مدنی بدن پر طاری ہوگی اور بدن پہلے ہی سے باطل ہے۔ اسے موت آ جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اصل میں زندہ روح ہے۔ اس کا زندگی کا سامان تو دوامی زندگی ہے، تو حافظ اور قاری مرنے والا نہیں۔ روح اس کی جاری و ساری ہے۔ نہ حافظ مرتا ہے، نہ قاری مرتا ہے، نہ عالم مرتا ہے، بلکہ اس کا بدن مرتا ہے، اس کی روح زندہ ہی رہتی ہے۔ اس روح کا فیضان اس عالم میں پہنچتا رہتا ہے، اس لیے موت حقیقت میں اس کے پاس بھٹکتی ہی نہیں۔ اور موت کا یہ حاصل ہے کہ بدن کھانے پینے کے قابل نہ رہا، بلکہ روح کھانے پینے کے قابل ہے۔ اسے وہاں بھی غذا مل رہی ہے، یہاں بھی مل رہی ہے۔ یہاں بھی اس کی غذا علم اور معرفت تھی، اور برزخ میں بھی اس کی غذا علم اور معرفت ہے، اور جنت میں بھی اس کی غذا اعلیٰ سے اعلیٰ علم اور معرفت ہوگا۔ تو ہر جگہ اسے زندگی ہے۔ بدن کو یہاں غذا ملی تھی، مگر بہت سی دفعہ بیمار ہو کر یہاں بھی محروم ہو جاتا ہے۔ برزخ میں پہنچا وہاں بھی محروم ہوگا، حشر میں پہنچے گا تو وہاں بھی محروم رہے گا۔ جب تک وہ روح کے ساتھ نہ ملے کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں۔ روح کی غذا جس سے ابدی حیات ملتی ہے، تو بدن کی نہ یہاں زندگی ہے، نہ برزخ میں زندگی، اور نہ وہاں زندگی، اور روح یہاں بھی زندہ، برزخ میں بھی زندہ، اور عالم آخرت میں بھی زندہ۔ اور روح کی غذا یہی قرآن کریم ہے جس سے حیات ابدی ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ حافظ قرآن مرتا نہیں، وہ زندہ ہی رہے گا۔ اس کے لیے موت نہیں، ایک ہنسی موت ہے کہ بدن ناکارہ ہو جائے، روح سے چھوڑ کر چلی جائے، مگر روح جو لے کر گئی ہے وہ قائم ہے اس کے ساتھ، وہ اس سے ہٹنے والی چیز نہیں۔ وہ قرآن ہے جو روح ہے، بلکہ روح خداوندی ہے۔ تو حافظ کی شان یہ ہے کہ باطل اس کے پاس نہیں آئے گا۔ جس حد تک وہ قرآن کو لے چکا اور حیات اس کی دائمی بن گئی ہے، اور وہ مشابہ بن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور خطابات اسے مل گئیں۔ کس کے ایسے نصیب ہیں، اسی واسطے اس کا اثر یہ ہوگا۔ ككبش جبير بذكر